MBA بھی کر لیے ہیں بچے، بہت انجینئرنگ بھی کر لیے، کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن انہیں 2 منٹ انگریزی میں گفتگو کرنا نہیں آتا ہے، 2 منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ مولانا کبھی سکول جانا ہی نہیں ہوا مولانا کا، لیکن ابھی میں آ رہا ہوں، ایک تمل ناڈو سے کوئی فون کیے اور مولانا 5 سے 10 منٹ انگریزی میں بات کیے ان سے، حالانکہ مسٹیکس وغیرہ تھے لیکن اپنی بات کو پورا رکھے، پورا کمپلیٹ ماشاءاللہ۔ یہ جو بولنا چاہ رہے تھے اس بندے نے سمجھ لیا، اور وہ جو بندہ بولنا چاہ رہا تھا یہ سمجھ لیے، لیکن جو مولانا نے 10 منٹ بات کی، ایسے لاکھوں انجینئرز ہیں انڈیا میں، ایسے لاکھوں گریجویٹس ہیں انڈیا میں جو 5 سے 10 منٹ انگلش نہیں بول سکتے، جو مولانا سکول کالج نہ جا کر بھی 5 سے 10 منٹ انگریزی میں گفتگو کیے ہیں۔ کیوں؟ دنیا گھومے ہیں، سمجھے ہیں کہ ضروری ہے سیکھنا، ہر انسان کی زبان سیکھنا اور اس سے کمیونیکیٹ کرنا۔ تو یہاں لینگویج ایک بیریئر ہو جائے گا، آپ لوگ کو ایک رکاوٹ ہو جائے گا، ہاتھ میں سرٹیفکیٹ رہے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو کانفیڈنس جنریٹ کریں، کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کریں، یہ سکلز کا زمانہ ہے، سکلز آپ سیکھیں، دیکھیں کس میں زیادہ ترقی مل رہی ہے، اس پر اپنی جوانی کھپائیں، اس پر اپنا وقت کھپائیں، محنت کریں۔ اور ہر پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں، آپ جو سکول میں جاتے ہو اور جس کلاس روم میں بیٹھتے ہو، اس کلاس روم میں 30 سے 40 بچے بمشکل ہوتے ہیں، اور ان 30 سے 40 بچوں کے نام آپ بخوب جانتے ہیں اور واقف ہیں ان چہروں سے بھی، لیکن آپ سب سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ آپ دوستی بمشکل 3 یا 5 بندوں سے کرتے ہیں، وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں، اور وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی آباد کر سکتے ہیں۔ یہ برباد بھی کرتے ہیں، یہ آباد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوست آپ چوز کرتے ہو سکول میں، کالج میں، بالخصوص سکولنگ کے بعد میں، آپ 11th میں جاتے ہو، 12th میں جاتے ہو، یا 12th کمپلیٹ کر کے گریجویشن کے لیے آپ جاتے ہو، تو نیا سما ہوتا ہے، نیا کالج ہوتا ہے، اور نئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں نئے نئے بچے بچیاں جو نظر آتے ہیں آپ کو، آپ دوستی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو 3 یا 5 ایسے بندوں سے ایک لڑکا دوستی کرتا ہے، اور وہی 5 وہی 3 بندے they can make you اور they can break you as well۔ آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، آپ کو آباد بھی وہی کریں گے، آپ کو برباد بھی وہی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا، عیدین جب آتی ہے نا، آپ کپڑے لینا ہوتا ہے آپ کو، آپ جا کر ایسے ہی ایک شرٹ آپ نے چنا اور خرید لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ 10 دکان جاتے ہو، حالانکہ 1000 کا شرٹ ہوتا ہے، 1500 کا شرٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے جنہیں پیسوں سے نہیں نوازا وہ تو 500 کے شرٹ میں بھی خوشی سے عید منا لیتے ہیں، 200 روپے کا بھی شرٹ لے کر سیلفی لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ 200 300 500 کا شرٹ لینے جو بھی بندے جاتے ہیں، اور وہ جو شرٹ لیتے ہیں تو ایسا ہی پسند نہیں آتا تو پھینک دیتے ہیں، پھر دوسرا لیتے ہیں، پھر تیسرا، کچھ پسند نہیں آیا دکان چھوڑتے ہیں، دوسری دکان میں جاتے ہیں۔ ایسے 10 دکان میں جا کر آپ ایک شرٹ خریدتے ہو، بمشکل 1 سال 2 سال کوئی پہنتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، پھر دوسرا شرٹ لیتا ہے۔ آپ نے شرٹ لینے کے لیے 10 دکان گئے ہو، اپنے فرینڈز کو لے کر گئے ہو کہ دیکھو آؤ، میں اتنا اچھا نہیں ہوں سلیکشن میں، آپ میرا سلیکشن کریں، مجھ پر کون سا شرٹ زیادہ جچتا ہے مجھے بتائیں۔ آپ فرینڈز کے ساتھ میں ٹولی بنا کر جاتے ہو ایک شرٹ خریدنے کے لیے۔ اب جب آپ ایک سے دوستی کر رہے ہو تب بھی آپ نے رکنا وہاں پر، اس کو چھونا، اس کو پہننا، اس کو سمجھنا کہ یہ بندہ کیا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے کی فکر ہے، کیا یہ والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے، کیا یہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ گھر جا کر کچھ وقت نکالتا ہے اپنی پڑھائی کے لیے، اس کے لائف میں کچھ ویژن، کچھ مشن، کچھ گولز ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ millions of students they wake up early in the morning and they go to school۔ کتنا بڑا دیش ہے، اور کتنے لاکھوں بچے روزانہ صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں، آپ کو صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان دیکھیں، سارے بچے سکولز جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہ بچوں کو رکا کر اگر کچھ دیر کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ سکول کیوں جا رہے ہو، they have no answer۔ انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ سکول کیوں جا رہے ہیں، اور ایسا وہ ایک دن نہیں جا رہے ہیں،
ایک ہفتہ نہیں جا رہے, ایک مہینہ نہیں جا رہے, ایک سال نہیں جا رہے, ایسا پورا 10 سے 12 سال جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے ہیں. ایسے بندوں کو ایم لیس سٹوڈنٹس کہتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے, کوئی گول نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈریمز نہیں ہوتے ہیں. اور جن کے ڈریمز نہیں ہوتے ہیں, جن کے ایمز نہیں ہوتے ہیں, جن کے ایمبیشنز نہیں ہوتے ہیں, وہ جانور ہوتے ہیں. یہ جو ڈریمز, ڈیزائرز, ایمز, گولز, ایمبیشنز, یہ صرف اللہ نے انسانوں کے سینوں میں ڈالے ہیں, یہ جانوروں کے سینوں میں نہیں ڈالے ہیں. آج سے 500 سال, 1000 سال پہلے جو لائف سٹائل جانوروں کا تھا, ہاتھی کا تھا, وہ آج بھی ویسا ہی لائف سٹائل ہے ان کا. ان کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے, انہوں نے اپنے گھر بہترین انداز میں نہیں بنائے. آپ جائیں جنگل میں دیکھیں, آپ ویسی زندگی جو 1000 سال پہلے جانور جیا کرتے تھے آج بھی ویسے جی رہے ہیں. لیکن ترقی کس نے کی ہے؟ اتنے مخلوق, 18,000 مخلوق علماء بتاتے ہیں, اتنے مخلوق اور انسانوں کی آنکھوں نے نہ جانے اور کتنے دیکھنے ہیں, ہم نے دیکھی نہیں. اور نہ جانے کتنے اللہ نے مخلوق بنائے ہیں, اور ان تمام مخلوق کا لائف سٹائل بالکل ایک ہی ہے, بس کھانا, بچے پیدا کرنا, پیشاب پخانا کرنا, سو جانا اور لڑائی کرنا, بس اتنا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن انسانوں کے پاس, اب ہم لوگ سب گیدرنگ کیے ہیں, ایسا کیا کبھی کتے ٹاک رکھ لیتے ہیں؟ کبھی بلیوں کو دیکھا آپ نے؟ چلو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو, کیونکہ ان کا لائف سٹائل روز اول سے لے کر روز قیامت تک ایک ہی طرح ہونے والا ہے. اور یہ ترقی جو کر رہی ہے مخلوق, وہ انسان کر رہی ہے, اور انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے. اور وہ جو غضب کی ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے. آپ کو میں نے 1000 روپے کا انعام اناؤنس کیا تو آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہے. اور اسی طرح کوئی آپ کا دوست آپ کو لا کر ایک گفٹ دے دیتا ہے, یہ لو, میرے ابو بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں, آئی فون لے کر آئے تھے, مجھے آئی فون پسند نہیں, میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. پھر تو آپ کو وہ دوست آپ کے ابو سے اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ میں ابو کو 3 سال سے بول بول کر ہنگر سٹرائک بھی کیا, کئی دفعہ 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا. میرے ابو ظالم ہیں, میرے ابو تو سمجھتے نہیں میرے جذبات کو. میرے دوست نے میرے جذبات کو سمجھے اور ایک فون دے دیے. اتنا خوش ہو جاؤ گے ایک گفٹ کی وجہ سے کہ فون. ایسے پاگل بچوں, میری بات سنو, آپ کے ابو نے آپ کو پیدا کیا, اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ کے امی ابو آپ کو پیدا کیے ہیں, اس کا کوئی مول نہیں ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں آپ لوگ والدین سے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ بونس میں مل رہا ہے مجھے. آپ کو پیدا کر دیے, بس خلاص وہی کافی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ نے آنکھ دیے ہیں اور بہترین اللہ نے دماغ دیا ہے. زبردست تحفہ اگر آپ کو اس روئے زمین پر ملا ہے تو وہ ہے آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے, ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. آپ یہاں پر 3 وقت کا کھانا کھا کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں آپ ریولیوشن کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ایک بدلاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی شخصیت سے کم از کم آپ کے گاؤں والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دیش والوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کم از کم آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے بھائی. کم از کم آپ کے بیوی, آپ کے 4 بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن نوجوان بچے جو جوانی کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کچھ سال کے بعد شادی ہوتی ہے اور بڑے ارمانوں سے بچی آتی ہے کہ میرا ہیرو ہوگا, مجھے ایسا کرے گا, مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے گا, مجھے فلانے ہوٹل پہ لے جائے گا, مجھے ہنی مون چاند پہ بھی لے جائے گا. یہ سب خوابیں لے کر آتی ہے. ایک دن میں سارے خوابیں چکنا-چور ہو جاتے ہیں. جب اس کو حالت پتہ چل جاتی میرے میاں کیا ہے, اب اس کے پاس نہ جاب ہے, نہ سکلز ہے, نہ ایمبیشن ہے لائف میں. اب دونوں کی زندگی برباد. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد, 5-6 سال کے بعد 2-4 بچے پیدا ہوں گے, وہ بچوں کی زندگی برباد. کیوں؟ وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا, نیوٹریشس فوڈ نہیں کھلا سکتا, اور نئے جگہ گھما کر انجوائے نہیں کروا سکتا ہے. تو ایسا آج ہو رہا ہے. اور یہ جو نوجوان بچے آج سکولز کالجز جا رہے ہیں, 10-15 سال کے بعد آپ نے بھی تو شادی کرنی ہے, آپ کے بھی تو بچے ہوں گے. آپ